ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ مجھ سے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ والے بھی پیار کرے. ایسا عمل بتائیں دنیا میں کہ اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کے بندے بھی پیار کرے. فرمایا کہ اگر چاہتا ہے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کے بندے بھی پیار کرے، فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، تو فرمایا اللہ تم سے محبت کرے گا. اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، ان کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، تو فرمایا لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. تو پہلی نصیحت کیا تھی؟ بیٹا دنیا میں جتنی دیر قیام اتنی محنت. اور دوسری نصیحت فرمایا بیٹا آخرت میں جتنی دیر قیام ہے نا، وہاں جتنی دیر رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی محنت کرنا. اچھا جہاں ہمیشہ نہیں رہنا اور جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں کب چلے جانا ہے، وہاں کے لیے کتنی محنت؟ 8 گھنٹے بھائی جان، 18 گھنٹے. جہاں ہمیشہ نہیں رہنا وہاں پردیس کے دھکے بھی کھائے. دیکھیں اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی چھوڑو جنگلوں میں جاؤ، یہ اسلام نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، کونے کھدرے کا نام دین نہیں. اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھے گا. ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا. ہاتھ کار والتے دل، یہ کیفیت ہو تو خیر صلاح ہوتی ہے. جہاں ہمیشہ نہیں رہنا وہاں کے لیے کتنی محنت، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے فرمایا آخرت میں جتنی دیر قیام ہے اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنا. اور آخرت کے معاملے میں نے عرض کیا لوگوں کی طبیعت میں اتنی بے نیاز، وہ کہتا ہے جہاں میٹھا اگلا کس نے آئے گی تو ویکھی جائے گی، ہم گزر جاتے ہیں. اور تیسری نصیحت فرمائی بیٹا جتنی دیر تمہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ مجھے جہنم سے نجات مل گئی، چھٹکارا مل گیا، فرمایا اتنی دیر تک عمل جاری رکھنا. جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجھے جہنم سے نجات مل گئی ہے، چھٹکارا مل گیا، فرمایا اتنی دیر عمل جاری رکھنا. اور آج ہمارے ناتھاں کہتے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو آ گیا پسینہ. میرے حضرت فرماتے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جہنم کو پسینہ آتا ہے یا تمہیں آتا ہے. ہم نے تو تماشا بنا دیا، ہم نے تو اپنے اسلاف کو پڑھایا. روبی بن حراج ساری زندگی نہیں مسکرائے، کیا خبر میرا انجام کیسا ہو. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، شیطان آ ٹپکا اور آ کے کہتے ہیں احمد بن حنبل مجھ سے بچ کے جا رہے ہو. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں، ابھی کچھ سانسیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ بے نیاز کر رہے ہیں ہمیں، میرے ہو گیا اب عمل کی ضرورت نہیں، یہ بے نیاز کر رہے ہیں. اور اتنا بڑا آدمی ہے یار، اور آخری وقت ہے، شیطان نے آ کے کہا کہ آپ بچ کے جا رہے ہو، کہا ابھی کچھ نہیں کہہ رہا، ابھی میرے پاس کچھ سانسیں ہیں. ہمارے اسلاف تو آخرت کے معاملے میں اس قدر فکر مند تھے یار. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے، اس نے چہرے پہ نقاب اوڑا ہے اور اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مجھے معاف کر دے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کے قدم رکنے لگے. اس کے لہجے میں اتنا درد تھا، رک کر کے کہتے او نوجوان ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں تیرے لہجے کے درد سے ہماری جان نہ نکل جائے، کلیجے نہ پھٹ جائیں. تو لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم سفارش کر دے، اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے. اس نے خود کو پٹک کے زمین پہ دے مارا، بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا، لپٹ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ، شبنم کے اتنے قطرے نہیں اللہ جتنے میرے گناہ، معاف کر دے اللہ معاف کر دے. کسی نے کہا چہرے سے نقاب ہٹا. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروشی پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की जीनत किबला पीर साहिब मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद नसीहत मौज़ बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे अज़ीज़म ने जिस मज़मून की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई उसके ज़िम्न ज़ाइल में कुछ बातें हैं, मैं और आप समात करेंगे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मज़ीद सादा हो सकता है तो इसको कर दे। हकीम लुकमान अपने बेटे को बवक्त विसाल 6 नसीहतें करते हैं और फरमाते बेटा अगर इन 6 बातों पे अमल कर लो तो ये दुनिया आखिरत में तुम्हारी निजात के लिए काफ़ी होंगी। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं जिस घर का बड़ा या जिस घर में नसीहत नहीं होती उस घर के मर्दों और मुर्दों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये दीन नसीहत से फैला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबा में अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया, किसी के पास एक आयत है वो दूसरे तक पहुंचा दे और मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दो जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो फिर सहाबा ने इस पैगाम मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो ये दीन नसीहत से फैला है। हकीम लुकमान अपने बेटे को 6 नसीहतें इरशाद फरमाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप फरमाते बेटा दुनिया में जितनी देर क़याम का इरादा है तो फरमाया उसके लिए मेहनत भी उतनी करना। पहली बात तो ये है हम दुनिया में ना अपनी मर्ज़ी से आए हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। हमारा दुनिया में आना और दुनिया से चले जाना ये अल्लाह के इख्तियार में। ना मर्ज़ी से आए हैं ना मर्ज़ी से जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में मर्ज़ी क्यों करते हैं? मर्ज़ी भी तो फिर अल्लाह की चलेगी ना। तो फरमाया दुनिया में जितनी देर क़याम का इरादा है उसके लिए मेहनत भी उतनी करना। और अब दुनिया में क़याम है हमारा कितना, किसी को है खबर? सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये सांस जो नीचे गई है ऊपर आए कि ना आए और ऊपर वाला सांस नीचे जाए कि ना जाए, हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के जुर्मट में थे तो इरशाद फरमाया कि ज़िंदगी और मौत के बारे में तुम्हारी राय क्या है? तो एक सहाबी अर्ज़ करते हैं आका फजर की नमाज़ पढ़ी है, पता नहीं अल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की मोहलत दे के ना दे। फजर से ज़ोहर का दुरानिया है 8-9 घंटे। सहाबी रसूल ने 8-9 घंटे ज़िंदा रहने की बात की तो हुजूर क्या फरमाते, मेरी सोहबत में रहते हो और ज़िंदगी पे इतना भरोसा कि फजर से लेकर ज़ोहर तक जीने की उम्मीद लगाए बैठे हो। फरमाया ये लंबी उम्मीद है। आज हम किसी को आखिरत की बात सुनाए तो लोग कहते हैं मौलवी साहब कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, बच्चे छोटे हैं, थोड़े से सियाने होंगे, फिर हम जाने या अल्लाह का घर जाने, 5 वक़्त बाजमात नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद की सफाई सुथराई हमारे कंधों पे, पहली सफ में खड़े होकर सजदा करेंगे। और ये जो उसके कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ हैं ना वो तकरीबन 1.5 अशरे की है। ज़रूरी काम जो कहते हैं ना जो मेरे कंधों पे, वो कहते हैं ये सारे निपटा लूँ तो फिर मैं जानूँ या अल्लाह का घर जाने समेत मेरे यहाँ कोई दावा कर सकता है कि मैं मर्जी से सांस को नीचे भी लेके जाऊंगा और मर्जी से ऊपर भी लेके आऊंगा? भाईजान मैंने अर्ज किया हमें तो खबर ही नहीं जो सांस नीचे गई है ऊपर आए कि ना आए और ऊपर वाली सांस नीचे जाए कि ना जाए। जो एक सांस का भी मालिक नहीं था, कहानी 1.5 अशरे की सुना गया। सहाबी रसूल ने सिर्फ फजर से ज़ोहर की बात की तो हुजूर फरमाते लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते आका ज़ोहर पड़ी है, पता नहीं असर नसीब हो कि ना हो, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते आका असर पड़ी है, मगरिब नसीब हो कि ना हो,
انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو حضور فرماتے لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کوئی فجر سے ظہر، کوئی ظہر سے عصر، کوئی عصر سے مغرب، اور کوئی مغرب کی ایک رکعت کی بات کرتا ہے۔ فرمایا میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ تو بھائی جان اس قدر قریب ہے، دجلہ کی موجیں گواہ ہیں۔ حضرت معروف کرخی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تیمم کیا۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا پانی میسر آ جائے تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہا جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں، یہ 2 قدم پر دجلہ ہے، آپ اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ حضرت معروف فرماتے میرے بچوں، میرے بیٹو، یہ تعلیم کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کیا۔ پھر اپنی طرف اشارہ دیا، یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا؟ زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلا ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہنستے بستے گھر اجڑتے نہیں دیکھے بھائی، شہنائیاں بج رہی تھی، صفے ماتم بچھے، خوشی اور غم کی سرحدیں قریب قریب، زندگی اور موت کی سرحدیں قریب، کسی کو کوئی خبر نہیں کب کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ بالآخر موت ہے، بالآخر سانسیں ٹوٹ جانی ہے۔ 100 سال بھی جیو گے تو بالآخر مرو گے، موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں ہے۔ یہ پنکھا بند کر دیں آپ۔ تو ہمیں تو خبر ہی نہیں بھائی کب کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور بھائی جان جو اپنی موت کو یاد رکھتے، اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں کہ میں نے جانا ہے، ان کے لیے عمل آسان رہتا ہے۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ لوگ آخرت کے معاملے میں فکر مند پائے گئے۔ سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا تھا۔ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 22 یا 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، ملازم کیوں رکھا؟ ماہانہ تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں؟ کہ وہ رات کو آ کے پاؤں دباتا ہے، اس بات کی تنخواہ دیتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے ہیں کہ تو نے آنا ہے کنڈا کھڑکا کے فقط اتنا کہنا ہے عمر موت کو مت بھولنا۔ آج ہم کسی کو موت یاد کروائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ ہم تو گزر جاتے ہیں بھائی۔ اور آپ نے ملازم اس لیے رکھا کہ کنڈا کھڑکا کے فقط اتنا کہنا ہے موت کو نہیں بھولنا، اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ آیا، جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ کہا آنے میں کوتاہی ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ موت کا کھٹکا جاتا رہا؟ کہا اسی طرح برقرار۔ تو کہا حضرت وضاحت دیں، چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر نے داڑھی پکڑی اور اس میں سے 2 سفید بال الگ کیے، تو آپ فرماتے بیلیا ہون تو کی موت یاد کروانی ہے، اے سفید بال منو چین نہیں لینے دیں دے۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے بھائی۔ یاداشت کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا، اور آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ ہے پرواہ؟ ہم تو گزر جانے والے لوگ ہیں۔ او بھائی نہ مرضی سے آئے ہیں نہ مرضی سے جانا ہے، تو پھر اپنی مرضی کیوں؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا آئے گی تے ویکھی جائے گی۔
ہاں ہم کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. ہم نے کہا ڈبکی لگے گی مولوی صاحب اور جان چھوٹ جائے گی, راوی میں لگے گی, چناب میں لگے گی. بھائی جان آگ کا دریا ہے. مسجد نبوی دھماکے کی آواز آئی, میرے نبی صحابہ سے فرماتے جانتے یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے تو بھائی جان 70 سال آتے بھی لگیں گے. ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی. دنیا کی آگ بے وفا ہے, جلا کے خاک کرتی ہے, وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی, لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی. جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دو, چین کی نیند سو جائے. جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے پھر کھینچ لیتا ہے. اس کی تمازت نے جب ہاتھ کو چھوا نا تو اس خاتون کو مخاطب ہو کے کہا جو خود دعوت گناہ دے رہی تھی, حسن سج کے سامنے کھڑا ہے, کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے. جوانی 18 سے 32 سال 33 سال یہ جوانی ہے, خود دعوت گناہ دے رہی ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لاوی جنیا, حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنیا. بڑا کہا کہ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. اس نے کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا, اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا. یار ایک بڑھیا اپنے بچوں کی شکایت اللہ والے کے پاس لے آئی, یہ نلائق نماز نہیں پڑھتے, کوئی دم کر دے تویز دے دے. فرمایا میرا سوال ہے, اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے کی, کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم تو گزر جاتے ہیں نا بھائی. تو حکیم لقمان نے بیٹے کو پہلی نصیحت کیا کی, بیٹا جتنی دیر اس دنیا میں قیام ہے محنت بھی اتنی کرنا. تو یہاں تو بھائی جان ہم نے جو زندگی گزار لی ہے نا اس کا ہمیں پتا ہے, لیکن باقی کتنی ہے وہ میں نے عرض کیا. سانس کا جو نیچے گیا وہ اوپر آئے کہ نہ, اوپر والی سانس نیچے جائے کہ نہ جائے یہ تو خبر ہی نہیں. باقی دنیا میں رہ کر کے زندگی کتنی گزاری, 40 سال 60 سال 80 سال یہ تو پتا ہے. گزری ہوئی زندگی کا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور اگلی بات, یہ زندگی کہاں گزاری, کن راہوں پہ گزاری, دن کے اجالوں میں کہاں تھے اور رات کی تنہائیوں میں کہاں تھے, ہم کاروبار میں کیسے تھے اور ہماری گھریلو زندگی کیسی تھی, یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مانانم کے من دانم, میں اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے. اور آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو جو 40 سال یا 20 سال یا 50 سال گزر گئے وہ کیسے گزرے. ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو تو دھندلا سا نقشہ ضرور سامنے آئے گا کہ زندگی کن راہوں پہ گزری. گزری ہوئی زندگی کا پتہ ہے بھائی کہاں گزری. معذرت سے کہوں گا اگر بغور دیکھے تو ندامت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہم دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرتا ہے, ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ معذرت سے کہوں گا ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی. ایک گھر میں 8 افراد ہیں, سب پہ نماز فرض ہوتی ہے, تو نماز کے وقت لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ گزری ہوئی زندگی کی بات کر رہا ہوں, کہاں گزری. اور اگر میں اور آپ گزری ہوئی زندگی پہ غور کریں تو ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں. ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتائیں گے. کوئی فجر کی بات کرے گا, کوئی کہے گا جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتا, کوئی کہے گا عید والے دن تو ضرور آنا, کافر ہو کے تو نہیں مرنا. اور بہت سارے ایسے بھی ملیں گے وہ کہتے ہیں جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد دا منہ بھی نہیں ویکھیا. یہ فخر سے بتا رہا ہے. کوئی کہے گا کپڑے پاک نہیں, کوئی کہے گا میرے حصے دی بھی پڑھ آیا. اور ایسے لوگ ہمیں بڑے ملتے ہیں اور روزانہ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں مول صاحب کل سے شروع کریں گے. اور آپ نے بہت سارے کل والے دیکھے ہوں گے, وہ کل آتے ضرور ہے مسجد میں نہیں, جنازے گاہ میں ہوتے ہیں. وہ آنے جو کل کی بات سناتے ہیں نا وہ امام کے پیچھے نہیں امام کے آگے ہوتے ہیں. اور یہ کندھے گواہ ہیں, ہم نے ان کندھوں پہ بڑے بڑے کڑیل جوانوں کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے, اور ان حسینوں کو چھوڑ کے آئے جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. آج منا من مٹی کے نیچے ہیں. اگر گزری ہوئی زندگی پہ غور کریں تو کہاں گزری بھائی.
چوکوں میں, چوباروں پر, چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کی, رقص و سرود کی محفلیں سجائی. گزری ہوئی زندگی کا پتہ ہے بھائی. اگر پیشانی میں سجدے ہیں تو مبارک, طبیعت میں سخا ہے تو مبارک, رشتوں کی قدریں ہیں تو مبارک. تو بھائی جان اگر راستہ ہی بھول گئے ہیں, جینے کا مقصد ہی بھول گئے ہیں, تو پھر مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے آنا ہوگا. حکیم لقمان نے نصیحت کی, بیٹا دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے نا, اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنا. اور دنیا ہے کیا بھائی؟ حضور فرماتے دنیا آخرت کے مقابلے میں فقط اتنی ہے کہ جس طرح کسی شخص نے برے سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئی, باہر نکالی, اور باہر نکال کے دیکھتا ہے کہ اس نے سمندر میں کیا کمی کی, اور پھر میرے نبی انگشت جو ہے وہ شہادت کی انگشت کو سامنے کر کے فرمایا فقط اتنا اس میں کمی کی ہے. یہ دنیا ہے. حضور فرماتے میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ دوپہر کے وقت کسی شجر سایہ دار کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اٹھ کے چلا جائے. یہ دنیا ہے. اور سنیے گا یار, اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگیے گا. ایک صحابی نے عرض کیا, حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ مجھ سے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ والے بھی پیار کرے. ایسا عمل بتائیں دنیا میں کہ اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کے بندے بھی پیار کرے. فرمایا کہ اگر چاہتا ہے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کے بندے بھی پیار کرے, فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو, تو فرمایا اللہ تم سے محبت کرے گا. اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ, ان کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, تو فرمایا لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. تو پہلی نصیحت کیا تھی؟ بیٹا دنیا میں جتنی دیر قیام اتنی محنت. اور دوسری نصیحت فرمایا بیٹا آخرت میں جتنی دیر قیام ہے نا, وہاں جتنی دیر رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی محنت کرنا. اچھا, جہاں ہمیشہ نہیں رہنا اور جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں کب چلے جانا ہے, وہاں کے لیے کتنی محنت؟ 8 گھنٹے بھائی جان, 18 گھنٹے. جہاں ہمیشہ نہیں رہنا وہاں پردیس کے دھکے بھی کھائے. دیکھیں اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی چھوڑو جنگلوں میں جاؤ, یہ اسلام نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, کونے خدرے کا نام دین نہیں. اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھے گا. ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا. ہاتھ کار والتے دل, یہ کیفیت ہو تو خیر صلاح ہوتی ہے. جہاں ہمیشہ نہیں رہنا وہاں کے لیے کتنی محنت, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے فرمایا آخرت میں جتنی دیر قیام ہے اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنا. اور آخرت کے معاملے میں نے عرض کیا لوگوں کی طبیعت میں اتنی بے نیاز, وہ کہتا ہے جہاں میٹھا اگلا کس نے آئے گی تو ویکھی جائے گی, ہم گزر جاتے ہیں. اور تیسری نصیحت فرمائی بیٹا جتنی دیر تمہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ مجھے جہنم سے نجات مل گئی, چھٹکارا مل گیا, فرمایا اتنی دیر تک عمل جاری رکھنا. جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجھے جہنم سے نجات مل گئی ہے, چھٹکارا مل گیا, فرمایا اتنی دیر عمل جاری رکھنا. اور آج ہمارے ناتھاں کہتے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو آ گیا پسینہ. میرے حضرت فرماتے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جہنم کو پسینہ آتا ہے یا تمہیں آتا ہے. ہم نے تو تماشا بنا دیا, ہم نے تو اپنے اسلاف کو پڑھا. یار روبی بن حراج ساری زندگی نہیں مسکرائے, کیا خبر میرا انجام کیسا ہو. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, شیطان آ ٹپکا اور آ کے کہتے ہیں احمد بن حنبل مجھ سے بچ کے جا رہے ہو. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں, ابھی کچھ سانسیں, ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ بے نیاز کر رہے ہیں ہمیں, میرے ہو گیا اب عمل کی ضرورت نہیں, یہ بے نیاز کر رہے ہیں. اور اتنا بڑا آدمی ہے یار, اور آخری وقت ہے, شیطان نے آ کے کہا کہ آپ بچ کے جا رہے ہو, کہا ابھی کچھ نہیں کہہ رہا, ابھی میرے پاس کچھ سانسیں ہیں. ہمارے اسلاف تو آخرت کے معاملے میں اس قدر فکر مند تھے یار. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے, اس نے چہرے پہ نقاب اوڑا ہے, اور اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے.
جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کے قدم رکنے لگے. اس کے لہجے میں اتنا درد تھا, رک کر کے کہتے او نوجوان, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں تیرے لہجے کے درد سے ہماری جان نہ نکل جائے, کلیجے نہ پھٹ جائیں. تو لوگ کہتے اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم سفارش کر دے, اس کو معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے. اس نے خود کو پٹک کے زمین پہ دے مارا, بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹ کے کیا کہتے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ, اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ, شبنم کے اتنے قطرے نہیں اللہ جتنے میرے گناہ, معاف کر دے اللہ معاف کر دے. کسی نے کہا چہرے سے نقاب ہٹا. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اللہ اکبر. یہ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی دیر فرمایا عمل جاری رکھنا جتنی دیر تک تمہیں جہنم سے نجات کا یقین نہ ہو جائے. تو میں نے آپ کے سامنے رکھا, کتنے بڑے لوگ تھے یار. ایک شخص سادی کہتے ہیں اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور اللہ سے عرض کرتا اللہ مجھے اندھا اٹھانا, مجھے اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کسی اوگن ہار کی نہیں تھی. کوئی میرے جیسا نلائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا تو رونے لگا, ایسا نہیں. وہ بہت بڑا آدمی تھا. یہ وہ جوان ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے. ہاں ان کی مجلس میں بیٹھنے والے وہاں تو جنازے بھی اٹھتے تھے. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. فرمایا عمل اتنی دیر جاری رکھنا جب تک یقین نہ ہو جائے. اور چوتھا فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس قدر کرنا اس قدر کرنا جتنا تم اس کے محتاج ہو. اب اللہ کے ہم کتنے محتاج ہیں, اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, کھانے پینے میں. ہم تو قدم قدم پہ اس کے محتاج ہیں. اور پانچواں فرمایا کہ بیٹا گناہ اتنے کرنا جتنا تم جہنم کی آگ میں جل سکو. تو جہنم کے بارے میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا. اور چھٹی نصیحت فرمائی بیٹا اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تجھے اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں. گناہ کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تجھے اللہ بھی نہ دیکھے اور فرشتے بھی نہ دیکھے. وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے یار. وہ ایک عورت تھی, اس نے نوجوان کو دعوت گناہ دی. وہ تاجر کا بیٹا تھا, خوبصورت تھا. عورت دل فریفتہ ہوئی. اس نے اپنی ملازمہ کو کہا جاؤ کسی بہانے سے اس کو میرے پاس لاؤ. تو اس بڑھیا نے کپڑے کے تھان خریدے اور کہا کہ بیٹا یہ میرے گھر تک چھوڑاؤ. فرماتے مجھے اجرت سے غرض تھی, میں نے اٹھائے اور اس کے گھر لے آیا. تو اندر ایک خوبصورت آراستہ و پیراستہ نوجوان لڑکی تھی. اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس نے کہا میرے نفس کی تسکین کرو. تو اس نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. اور میرے نبی کا فرمان ہے 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا, اللہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اس میں ایک فرمایا تھا کہ وہ نوجوان جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور کیا کہے فقال انی اخاف اللہ, میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. تو اس عورت نے کہا کہ میرے نفس کی تسکین کرو. اس نے معذرت کی تو اس نے کہا عورت ذات ہوں, ابھی شور مچاؤں گی شرافت کا جنازہ نکال دوں گی. تو آپ فرماتے میں نے اللہ سے عرض کی مالک میری زندگی بڑی محتاط گزری ہے, آج اس مشکل وقت میں میری مدد کر. فرماتی اسی اسنا میرے خانے ذہن میں ایک ترکیب آئی. میں نے کہا مجھے واش روم جانا ہے. تو کہتے ہیں میں, اس نے کہا جلدی جاؤ اور واپس آؤ. آپ فرماتے میں لیٹرین آیا, پخانہ کیا اور پخانہ کر کے سارا اپنے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا. عورت نے مجھے دیکھا تو دیکھ کر کے نفرت پیدا ہوئی. اس نے کہا
یہ تو پاگل اور دیوانہ ہے. کہا جلدی سے باہر چلے جاؤ. آپ فرماتے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تن گندا ہوا ہے, من گندا نہیں ہوا. چشمے پہ جا کے غسل کیا, اور سنو دوست, وہ جوان جتنی دیر زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آنے لگی, اور آج بھی اس کی قبر کی مٹی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں. تو جو گناہ سے بچتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اعزاز ہے. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بوقت وصال 6 نصیحتیں کی. ایک فرمایا بیٹا جتنی دیر یہاں قیام محنت بھی اتنی, اور آخرت میں جتنی دیر قیام محنت بھی وہاں کے لیے اتنی. تیسرا فرمایا کہ عمل جاری رکھنا اتنی دیر جتنی دیر تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ میں جہنم سے نجات پا چکا ہوں, اور فرمایا اللہ کی عبادت اتنی کرنا جتنے تم اس کے محتاج ہو, اور فرمایا گناہ بھی اتنے کرنا جتنا تم جہنم کی آگ کو سہ سکو. اور چھٹا فرمایا کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کرنا جو ہے جہاں تجھے اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ سکیں. یہ 6 نصیحتیں تھیں جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بوقت وصال کی. اور آخر پہ مجھے میرے عزیز نے ایک بات کہی, وہ میں عرض کر دیتا ہوں, اور یہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ لوگوں نے سنا, اور ان کی خواہش ہے کہ میں اس کو بیان کر دوں. وہ کفل والا واقعہ, یہ بڑا معروف واقعہ ہے. یہ کفل جو ہے ایک بدماش آدمی تھا اور غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا. خلوت میں پاس گیا تو وہ رو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے تو نہیں آئی میں, مجھے بھوک اور غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے. اللہ, غربت انسان کو بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو مجھے میرے ساتھ ایک نوجوان آ کے بیٹھ گیا, احرام سے لپٹا تھا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے ان سے سوال کیا اب تھک گئے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے؟ وہ کہتا ہے کشمیر سے. حالات پوچھے, وہ کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے, بھتیجوں بانجوں کے نام لیے. میں نے معاشی حالات پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں غربت زیادہ ہے, اور مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات جس نے تڑپایا وہ کہتا ہے مولوی صاحب دعا کیا کرو اللہ غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے. اس نے کہا یہ دعا کیا کرو اللہ سے کہ غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے, یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ غربت اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی, اور جب یہ گھر نہیں بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر, راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہم کہتے ہیں کبھی کبھی زمین پہ اترا کرو, دولت کا قد بڑا ہوتا ہے. یہ ہمارے رشتہ دار دوست ہیں یا قریبی ہیں, یہ بونے نظر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کبھی کبھی زمین پہ آؤ یار, شجر سایہ دار بھی بنو اور شجر پھلدار بھی بنو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. تو خیر کفل کے پہلو میں وہ بیٹی بازاری نہیں تھی, جسم فروش نہیں تھی, اس کو غربت اور بھوک کھینچ لائی. جب یہ اس نے بات کی نا کہ مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے, یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی اور کفر رونے لگا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, اور میرے لیے یہ دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے کفل کو آج ساوی نے کھلے راوی نے. جوانوں جو مرنے سے پہلے اللہ سے معذرت کرتا ہے, یہ میرے اللہ کی عادت ہے. اللہ اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.